السلام علیکم، میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور اپنی یوٹیوب چینل کی طرف سے ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج بات کریں گے خونی لبرل مافیا کی۔ دیکھیں، ایک بیان دیا تھا عمران ریاض خان نے، جس کو میں نہیں جانتا، صرف اتنا جانتا ہوں کہ ایک مشہور اینکر ہے اور قابل شخص ہے، ایماندار آدمی ہے، اور اس سے زیادہ اس کا کوئی پروگرام دیکھ لیتا ہوں۔ لیکن ان کو یہ جو خونی لبرل مافیا ہے، ان کو چھڑ کیوں ہے ان جیسے لوگوں کے ساتھ جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں، جو عوام کے لیے بھلا سوچتے ہیں، خواہ وہ میڈیا میں ہو یا سیاست میں ہو، تو لوگ اس سے پیار کرتے ہیں۔ جو انسان ٹھیک ہوتا ہے اس کے ساتھ لوگ ٹھیک چلتے ہیں۔ لیکن اس نے کہا کیا تھا؟ اس نے صرف اتنا ایک بیان دیا تھا کہ اس خونی لبرل مافیا نے جو فساد پیدا کیا، اور یہ ہے کتنے لوگ، چند لوگ ہیں، یہ تو پیروں کی نیچے بھی کسی کی آئے تو یہ ختم ہو جائیں گی۔ آخر میں حیران ہوں اس ملک پر کہ یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، کیا یہ ان چند آنٹیوں کا ملک ہے، ان خونی لبرلز کا ملک ہے؟ یہ ہے کون؟ اور یہ پیڈ میڈیا والوں کا ملک ہے۔ میں اس چیز پہ ذرا تفصیل سے بات کرتا ہوں کہ اس شخص نے کہا کیا تھا۔ عمران ریاض نے کہا تھا کہ بھائی اس شخص کا تو سر اترنا چاہیے اور بہت برے طریقے سے اس کا انجام ہونا چاہیے، جو سب کے سامنے جو ویلاگ تھا وہ میں نے خود دیکھا ہے۔ لیکن اس نے تھوڑا سا والدین کی طرف اشارہ کیا کہ والدین کو اپنے اولاد کا خیال کرنا چاہیے کہ میرے والدین، کیونکہ ہمارا یہ معاشرہ ایسا ہے کہ اگر ہم لیٹ کو گھر آتے ہیں رات کو تو ہمارا معاشرہ، یہ ہمارے رشتہ دار ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کدھر تھے؟ تو یہ کچھ اس نے ایک زمانی الفاظ نہیں تھے اس نے بالکل سیدھی سادی بات کی تھی۔ جو ہمارا معاشرہ ہے پاکستان کا وہ اسی طرح ہی چلتا رہا، اور الحمدللہ اس پر ہمیں فخر ہے اپنے پاکستانی معاشرے پر۔ دنیا میں اگر کہیں معاشرہ اس وقت کوئی موجود ہے تو وہ صرف پاکستان میں موجود ہے۔ اگر صرف تباہی ہے اس ملک میں تو ہمارے سیاستدان ہیں اور ہمارے یہ لوگ ہیں، جو پیڈ میڈیا ہے، جو بکاؤ مال ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ ہمارا لیڈر نواز شریف ہے، یعنی ہم انسان ہیں جب ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، کیا وہ خود کو انسان سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ، ان کے اولادوں کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ کیا گناہ گیم کھیلا ہے، یا زرداری کے ساتھ؟ ان میں سے آپ کس کو اچھا کہیں گے، کس کو برا کہیں گے؟ لیکن ہم بذات خود، کیا ہم جو ان لوگوں کے پیچھے کھڑے ہوتے تو کیا ہم خود کو انسان سمجھ سکتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان فرشتہ آیا اور بس ہمیں عمران خان، لیکن عمران خان کا کوئی نام البدل تو ہو پاکستان میں، تو پھر ہم کہیں گے نا کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی، اس سے اچھا آدمی آ گیا تو پھر ہم عمران کو چھوڑ دیں گے۔ ہمارا صرف عمران سے یہ ہے کہ ہمدردی ہو سکتی ہے، ہم عمران کے کوئی وہ نہیں ہے، مطلب ذاتی غلام نہیں ہے، لیکن حقائق کی بات کریں گے۔ جو حقائق ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو موجودہ لاٹ ہے، جو بدنصیب ملک میں، یعنی یہ ملک کو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو وہ ملک بنایا ہے کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ رچ ریسورس کنٹری ہے تو وہ تو پاکستان ہے۔ تو اس کے علاوہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنے موسم دیے ہیں، کس قسم کا اس کو نقشہ عطا کیا ہے، جو اسٹریٹجک ہماری پوزیشن ہے وہ دنیا میں کسی کا نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے افواج پاکستان دنیا کے بہادر ترین افواج، یعنی کہ وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس جیسے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ادارے تو تباہ ہو چکے ہیں، جتنی بھی ہمارے آئینی ادارے ہیں وہ سب کے سب تباہ ہے، خواہ وہ پولیس ہو، خواہ ہماری عدلیہ ہو، خواہ ہمارا کوئی بیوروکریسی کا، وہ سب کے سب وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ، وہ خود بھی تباہ ہے، لوگوں کو بھی انہوں نے تباہ کیا۔ لیکن اگر ہے ہمارے پاس تو دنیا کی ایک مثال ہے جس کو کہتے ہیں افواج پاکستان۔ اب افواج پاکستان سے ہم پیار نہ کریں تو نفرت کریں، یہ ایک مسئلہ ہے بہت بڑا۔ نفرت کریں گے ہم کس سے؟ ہم اس ذلیل لوگوں سے کریں گے جو ہمارے پچھلے 13 سال سے حکمران ہیں اس ملک کو۔ جب مشرف چھوڑ کے گیا تھا تو اس وقت کیا حیثیت تھی، اب کیا حیثیت ہے اس ملک کی؟ 1000 دفعہ فرق آ چکا ہے، بہت نیچے گر چکا ہے یہ ملک۔ لیکن اس کپتان کی موجودگی میں یہ ملک اتنا آگے جائے گا کہ دنیا کا وہ ریکارڈ جو چائنا کا ہے کہ 9 پوائنٹ تک اس کی گروتھ ریٹ پہنچ گئی تھی، تو پاکستان کی گروتھ ریٹ انشاءاللہ 9%۔ تو کیا، میں نے ایک بہت سمجھدار آدمی کا ایک تجزیہ خود دیکھا جو کینیڈا آسٹریلیا سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان کی گروتھ ریٹ 30% تک پہنچ جائے تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہوگی، لیکن بشرطے کہ پاکستان میں لیڈرشپ ہو، جو
लीडरशिप होनी चाहिए जहां आप देखते हैं जिन जिन ममालिक ने तरक्की की, अगर वो लीडरशिप हमारे पास वो हमें मिल चुकी है, हम है यानी इस वक्त हम हेडलेस चिकन कौम नहीं है, हमें एक कप्तान मिल चुका है। सिर्फ इतनी मजबूरी हमारी ये है, या कप्तान की मजबूरी ये कि उसके पास बहुत बल्कि तीन मेजॉरिटी को भी छोड़ दे, उसके पास तो सादा अक्सरियत भी नहीं है, वो इत्तेहादियों को गुलाम है या उस इत्तेहादियों के सामने मजबूर है। वो जो कुछ करना चाहते हैं वो कर नहीं सकता। इस निज़ाम को गिराना होगा। जब हम बार बार कहते हैं कि ये निज़ाम आगे नहीं चल सकता, इस निज़ाम को गिराना पड़ेगा, अवाम को खुद आना पड़ेगा इसको निज़ाम को गिराने के लिए, क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट सोई हुई है, हमारे जो करता धरता है वो सोई हुई हैं। अगर इस निज़ाम में, जिस निज़ाम में ये बटेरबाज जुएबाज इस किस्म के लोग जाकर MNA MPA बनेंगे तो क्या वो आपके लिए लेजिस्लेशन करेंगे और वो फिर पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में होगा? ये कोई अंधे का ख्वाब ही हो सकता है। तो अब हमें उम्मीद है, मैं उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ता और ना आपको छोड़ना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आप नहीं छोड़ेंगे। ज़रा सब्र करेंगे। वो जो कहता है आपका कप्तान कि घबराए नहीं, मैं उसी तरह की एक बात आपको दोबारा करता हूँ कि इंशाअल्लाह 2023 में ये शख्स 2/3 मेजॉरिटी के साथ वापस आएगा। उसके बड़े बड़े वजूहात हैं, उसमें रखने डाले जा रहे हैं। सबसे पहले ये जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो मरियम नवाजी में इंसानियत को भी भूल चुका है, वो शख्स EVM मशीन के साथ उसकी क्या दुश्मनी है और उसका ताल्लुक क्या है? जब कौमी असम्बली से बिल पास हो गया, सेनेट से पास हो जाएगा, तो ये कौन है? और फिर वो जो इंतखाबी इस्लाहात पर है, वो कहता है मुझे ये मंजूर नहीं। तुम कौन हो? यानी तुम वो शख्स हो, सिर्फ एक तुम्हारा या सुसरता या मामू था, वो मेहदी, वो सिर्फ ये इतना था कि वो नवाज शरीफ का पर्सनल सेक्रेटरी था। लेकिन जिस बदनसीब शख्स ने इमरान खान को इसकी सिफत करके इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया, उस बदनसीब शख्स को ढूंढना चाहिए कि वो ये इतना बड़ा जुल्म। हम तो इस नेब के चेयरमैन के लिए दिन और घंटे गिनते हैं कि इसके दिन और घंटे कब पूरे होंगे, ये कब हमें छोड़ेगा, कब ये जाएगा, क्योंकि 150 मेगा करप्शन स्कैंडल्स है, उनमें से इस शख्स ने एक भी अभी तक वो यानी एक मुझे कोई दिखा दे कि इन लुटेरों का, इन डाकुओं का, ये जो मुल्क से मफरूर है, जो किसी अदालत का सामना, अब अदालतें तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अब बनने वाली हैं, इतना उम्मीद मुझे है, और हमें फख्र होगा अपने अदालतों पर अगर ये अच्छे काम करे। और ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट, और वो जो लाहौर हाई कोर्ट के नाम से मशहूर था, अल्हम्दुलिल्लाह उधर वो शख्स आ चुका है कि अब उसके वो लाहौर हाई कोर्ट का तख्ता जो लगा हुआ था वो भी उसके वो दब्बा भी हट गया है। और इंशाअल्लाह और भी बहुत कुछ होने वाला है, मुझे मालूम है जो कुछ होने वाला है। आप दिल छोटा न करें, लेकिन आप लोगों ने इन चंद शख्सियात के मुकाबले में खड़ा होना होगा। कौम को ये पैगाम देना होगा, वो ख्वाह सोशल मीडिया पर हो, वो कहीं भी हो। आप लोग चुप रहेंगे तो आप बहुत बड़ी तबाही करेंगे पाकिस्तान की, और मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग तबाही करें। आपकी खामोशी ये आप तबाही करेंगे। यानी इन इदारों को ठीक करना, इनको सीधे रास्ते पे लाना। यानी अब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी ये ओवरसीज के पैसे तो पाकिस्तान को रेमिटेंस जाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं सबको कि 25-26 अरब डॉलर जाते हैं। ये अगर आपके पास नहीं आते तो आप क्या करेंगे? क्योंकि जिन्होंने लूटना था, जिन्होंने तबाह बर्बाद करना था, वो तो कर चुके हैं। यानी 25 बिलियन डॉलर तो सिर्फ शरीफ फैमिली लूट कर चली गई है। इसी तरह 15 से 20 अरब डॉलर तो जरदारी लेके गया है। और हमारे UNDP का भी जो लेटेस्ट वो आया है कि हमें एनर्जी सेक्टर वालों ने कैसे लूटा। सिर्फ पिछले 5 सालों में 48 बिलियन डॉलर का डाका डाला गया है। ये खान सब कुछ समझता है और वो ठीक करना चाहता है, लेकिन उसके पास मेजॉरिटी नहीं है। वो चीज़ नहीं कर सकता जो उसके दिल के अंदर है। लेकिन अफसोस हम अवाम इन चीज़ को समझ जाए। और मुझे अभी जो मैं उम्मीद की बात कर रहा हूँ वो इसलिए कि अवाम में शऊर आ चुका है। तकरीबन जो लोग, यानी अगर आप उसको 10% समझे, 20% समझे, ये भी बहुत बड़ी बात है। अभी ये जो महंगाई लोग करते हैं, मैं मानता हूँ महंगाई है, लेकिन उसकी रूट काज को आपको देखना होगा कि ये महंगाई आई क्यों है, ये किस किस्म की महंगाई है, किस वजह से, किन की वजह से है।
جب یہ لوگ جا رہے تھے 2018 سے پہلے 3 مہینے پہلے انہوں نے بجٹ پیش کیا. ان کا حق نہیں تھا کہ یہ بجٹ پیش کرے. اس بجٹ میں انہوں نے کیا کچھ کیا. اور ٹرسٹ ڈیپسٹ کتنا چھوڑا؟ $18 بلین. جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا وہ انہوں نے کتنا چھوڑا؟ $25. اس کو آپ جمع کریں اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد مہنگائی ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ تو اندھے کا خواب ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک ملک صحیح ٹریک پہ لگ چکا ہے اور اس ملک سے ہمیں بہت بڑی امیدیں ہیں کہ وہ کسی کا کیا. مجھے ایک بہت بڑے عالم نے مصر میں کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا کیا؟ کہتے آپ نے سورہ رحمان پڑھا ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ پڑھا ہے. کہتے آپ کو اس کا مطلب معلوم ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ. کہتے جن انعامات کا ذکر ہے دنیا میں وہ سارے کا سارا جو سورہ رحمان میں موجود ہے وہ اس کا مطلب پاکستان ہے. آپ خود سوچئے کہ اس ملک کے ساتھ ان لوٹیروں نے، ان گندے لوگوں نے، ان جھوٹوں نے یہ اس طرح دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں. یعنی آپ اس کو دیکھیں، وہ مریم نام ہے اس کا، یا مریم صفدر ہے یا مریم نواز ہے. ابھی تک تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوا کہ ان کے خاندانوں کا پیدا کس کے گھر میں ہوتے ہیں اور پھر جو نام ہوتا ہے وہ کسی اور کا ہوتا ہے. تو وہ کہتی ہے میں انگلینڈ تو کیا، میرے تو پاکستان میں اپنا کوئی گھر نہیں. اور پھر اس کے بینک میں نکلتے 1 ارب روپے. اور دوسری کرپشن کو تو چھوڑ دے، وہ تو بلینز کی بات ہو. یہی چیز وہ جو درمیان والا کوئی چیز ہے بلاول، میں تو سمجھا نہیں ہوں یہ کون سا مخلوق ہے. یہ بیچ کا کوئی چیز ہے. ابھی میں ولاگ میں کہوں گا تو برا لگتا ہے، آپ لوگ پھر برا مناتے ہیں اور پھر کمنٹس میں کچھ اور لکھتے ہیں. لیکن میں حقیقت بتاتا ہوں، کیا وہ اس عمر میں، یعنی اس کی عادتیں دیکھی، اس کے آنے جانے کے طریقے دیکھے، یہ ہمارا پاکستان کا حکمران بنے گا؟ لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو یعنی یہ بڑے عمر کے لوگ جو سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں، یہ جا کے بلاول کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہمارا قوم ہے، اس کو آپ قوم کہتے ہیں. تو میں اس سے آگے کیا کہوں گا، لیکن صرف یہ جو چند باتیں میں کرنا چاہتا تھا شاید وہ میں بھول گیا ہوں. لیکن اتنا کہنا تھا، میں یہ آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے معاشرے کو گندا کرنے والے چند خواتین ہیں، آنٹیاں ہیں. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری شیرین مزاری، اب شیرین مزاری کو وزارت انسانی حقوق کا وہ منسٹر بھی بنایا گیا ہے. اور مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ اس خاتون کا کیا کردار ہے پی ٹی آئی کے لیے. اور پھر اس کی وہ جو بیٹی ہے ایمان مزاری، وہ کیا کچھ بکواس نہیں کرتی. وہ جو لبرل مافیا کے سردار ہے، اس کی وہ کون سی الفاظ استعمال کرتی ہے وزیر اعظم کے لیے. اور پھر اس کی ماں کو کابینہ میں رکھا ہوا ہے. یہ کیا دوغلا، میں اس چیزوں کو نہیں سمجھتا. تو چلے جو کچھ بھی ہے، اب حقیقت میں بیان کروں گا. مجھے ہر آدمی کا حقیقت معلوم ہے. میں سن 71 سے اس چیز میں موجود ہوں. مجھے ہر ایک آدمی کا تاریخ معلوم ہے. یہ جو ہمارے کرتا گزرتا رہے ہیں، ایک آدمی کا مجھے اس نے اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے وہ ہر ایک کو میں جانتا ہوں. لیکن آپ برا مناتے ہیں، آپ برا نہ منائیے. میں انسان ہوں، میری بھی جذبات ہے اس ملک کے ساتھ. جس کا پیار ہوگا اس کے جذبات ہوں گے. وہ اپنے افواج پاکستان کے ساتھ ہمارا پیار ہونا چاہیے. ہمارے اپنے ملک خداداد پاکستان کے ساتھ ہمارا پیار نہیں ہوگا تو کس کے ساتھ ہوگا؟ تو جس کو وہ لوٹیں گے، جس کو وہ تباہ کریں گے، اور جس کا یہ حال ہے کہ جو ہم وہ ملک کہ دنیا کو ہم دینے والے لوگ تھے، ہم فقیر بن چکے ان 2 خاندانوں کی وجہ سے. ان کی پچھلی وہ 40 سال تو چھوڑ دیں، جو آخری 10 سال جو ان 2 حکمرانوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے، 2 خاندانوں نے، یہ تو کوئی کسی دشمن کے گھر کے ساتھ بھی نہیں کرتا. اور پھر یہ ملے ہوئے ہیں ان خونی لبرل مافیاز کے ساتھ، اور پیڈ میڈیا ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. عوام یرغمال ہو چکے ہیں. عوام کو صحیح اور غلط کا پتہ نہیں چل رہا، اور ہم چیختے ہیں کہ خدا کے لیے سمجھ جاؤ. اس پاکستان کو لوگ 5th جنریشن وار میں دھکیلنا چاہتے ہیں. یہ جو اب ہو رہا ہے افغانستان میں طالبان کی کامیابی، اس کا پورا جو نزلہ ہے وہ پاکستان پہ گرنے والا ہے. لیکن پاکستان الحمدللہ has come to stay. پاکستان کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، خواہ کوئی کتنا ہی بڑا طاقت ہو. اور آپ کے ساتھ ایسا وزیر اعظم موجود ہو جو 70 سال میں آج تک کوئی نہیں کہہ سکا ہو کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. تو آپ لوگ قدر کریں اس شخص کی. میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے اس شخص کے ساتھ. میرا مفاد میرا پاکستان ہے. بس اتنا ہی، آج تک اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی ولاگ میں.
پھر ان لبرل آنٹیوں پہ بات کریں گے انشاءاللہ، اور تفصیل سے میں ایک ایک کی تاریخ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے، ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کرے۔ والسلام۔